علمی حوالے سے کسی نے پہچان عطا کی، بڑے بڑے اہل علم یہاں آئے ہیں، لیکن اپنے مربوط اور مضبوط علمی کام کی بنیاد پہ اس کو اگر علمی شہر کے حوالے سے کسی نے شناخت دی ہے تو وہ استاد گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کی ذات گرامی قدر ہے۔ وہ بنیادی طور پہ معلم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پہ فائز کر کے اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا، اسی معلمی کی جو شان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ظاہر ہوئی، اس کا پرتوے کامل ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کی ذات اقدس تھی۔ عشق رسول کا ذکر ہوا تو ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک استاد کو فکری طور پہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان کی خطابت کا ذکر ہوا تو بنیادی طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک استاد کو اپنے کلام اور اپنی فکر اور اپنی سوچ کو اپنے تلامذہ تک کیسے منتقل کرنا ہے۔ ان کی تحریر کا ذکر ہوا تو انہوں نے بتایا اور سکھایا کہ لکھنا کیسے ہے۔ آج جب ہم اپنے مقالات میں، اپنی تحریروں میں ہم سب اقتباسات کی ایک بھرمار کرتے ہیں اور اس میں کہیں نظر نہیں آتا مصنف کہاں ہے، اس زمانے میں اگر آپ چند جملے استاد گرامی قدر کے پڑھ لیں تو ان کی شبیہ ان کی تحریر میں نظر آتی تھی۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک دفعہ عرض کی اسی اسلوب کی تو آپ نے فرمایا تحریر ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں لکھنے والا نظر آئے۔ یہ مختلف اسالیب تھے ان کی تحریر کے۔ ان کے مقالات آج کسی بھی بڑے رسالے کا کوئی ایک مقالہ جس کو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپروو کیا ہے تو آپ کو اس میں 8 10 12 جملوں سے زیادہ لکھنے والے کے جملے نظر نہیں آئیں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگوں کے افکار ہوں گے، لیکن نفحات سیرت ہو، نفحات نعت ہو یا آپ کا مقالہ، آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کی شبیہ اور اثر اور تاثیر جملے جملے میں نظر آئے گی۔ یعنی اگر تحریر اور خطابت سب کچھ تھا تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک معلم کو معلم بن کر لوگوں تک اپنی فکر اور اپنے شعور کو کیسے منتقل کرنا ہے۔ ان کا تنقیدی شعور بارہا دیکھا، سلیم صدیقی صاحب ذکر فرما رہے تھے، بہت کم ایسے ہوا، بہت کم موقع آئے جو میں نے دیکھے کہ وہ آج کے دور کی طرح آج اس حوالے سے بھی وہ خطیب اور اہل علم کے لیے رہبر اور رہنما ہیں اور عالموں کے سلطان ہیں۔ ابھی یہ کہ بے شک خطابت میں انہوں نے کبھی آ کے نام لے کے اور جملے کوٹ کر کے رد نہیں کیا تھا، بلکہ رد کرنے کا ایسا اسلوب تھا کہ جس کا رد کیا جا رہا ہے وہ خود سمجھ جاتا اور اپنی اصلاح کر لیتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ وہ فیضان تھا جو فیضان نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا جو فیضان تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ بعض اوقات سفر میں ساتھ ہوتے تو میں پوچھتا کہ سر آج کس حوالے سے بات ہوگی، یہ ہے، لیکن جب وہاں بات ہوتی تو بات بالکل اور ہو جاتی۔ واپسی پہ پھر میں عرض کرتا کہ سر آج تو یہ بات فرمانے لگے فلاں نے یہ بات کہی تھی تو اس کا جواب میں نے، تو یہ وہ انداز تھا جو آج خطباء کے لیے بھی اور اساتذہ جو یونیورسٹیز کی سیاست ہے۔ اور ایک واقعہ جو اکثر سنا، اس کی آج میں توجیہ اس طرح کروں گا کہ قدرت نے انہیں یونیورسٹی کی سیاست سے محروم رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سیاست میں آ کے وہ ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کا قد کاٹ علمی اور فکری جو اب سامنے آیا ہے شاید نہ آتا۔ قدرت نے، اور یہ ان کے استاد کی دوراندیشی ہے، ان کے استاد کی رہنمائی ہے، اور وہ ذکر کر کے کہا کرتے تھے کہ میں نے مشورہ کیا، مجھے بتایا گیا کہ کالج میں آ جاؤ، یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرشپ جو ہے وہ مناسب نہیں، اور قدرت نے ان کی حفاظت کا اس حوالے سے، ورنہ ممکن ہے کہ آج جو ہر طبقہ فکر میں اور اہل علم کی ہر صف میں نمایاں نام ہے، اہل علم و دانش کی صفوں میں ان کا قد آور نام ہے، اللہ نے ان کو اس سائڈ پہ رکھا اور اس سائڈ پہ لگایا، یہ کرم تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا
فضل عمیم تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت تھی کہ آج علمی اور فکری اعتبار سے وہ خانقاہوں، یونیورسٹیز، کالجز، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے ایک رہبر اور رہنما اور سلطان کی شکل میں ہمارے سامنے آئے.